السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتی مؤکدہ اور سنتی غیر مؤکدہ یہ کون سی نمازیں ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان دونوں نمازوں میں فرق کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ان دونوں نمازوں کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور غور سے میری باتیں سنیے تاکہ ان دونوں نمازوں کے متعلق آپ کو علم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور سنتی مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں اور سنتی غیر مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ دیکھیے، سنتی مؤکدہ وہ سنت نماز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کی ہو اور بغیر عذر شدید کی کبھی اسے چھوڑا نہ ہو، اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنت نماز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہو اور کبھی بغیر عذر کی بھی اسے چھوڑا ہو، یعنی کبھی پڑھا ہو کبھی نہ پڑھا ہو، تو یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتا ہے۔ اب سنت مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں؟ تو سنت مؤکدہ دن رات میں تقریباً 12 رکعتیں ہیں۔ اس کی 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، اور اسی طرح 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، اسی طرح عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت۔ یہ جو ہے ٹوٹل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ ان نمازوں کی پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پابندی کی ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ تو ہمارے لیے ان نمازوں کے پڑھنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں؟ سنت مؤکدہ جیسے کہ آپ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے جو آپ 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتا ہے۔ اب سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے؟ فرق غور سے سنیے گا۔ سنت مؤکدہ کا پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ نے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا قصدن تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، اور سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا یہ لازم نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بہت ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو سنت مؤکدہ کا پڑھنا لازم، سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اب سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ ان دونوں کا پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، جیسے آپ نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، سنت مؤکدہ میں بھی سنت غیر مؤکدہ میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ البتہ تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کی ہر 2 رکعتیں، یعنی اگر آپ 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو اس میں 2 رکعتیں ہیں نا، تو پہلے کی جو 2 رکعتیں یہ ایک مستقل نماز ہے، اور دوسری آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ الگ مستقل نماز ہے۔ اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ افضل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ سنت غیر مؤکدہ کی پہلی 2 رکعتیں جب آپ پڑھیں گے اور قعدے میں بیٹھیں گے، تو یہ پہلا والا جو قعدہ ہے نا، یہ سنت غیر مؤکدہ کے اندر یہ قعدہ اخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں افضل یہ ہے کہ آپ التحیات کے بعد درود بھی پڑھے اور اسی طرح دعا بھی پڑھے، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو سبحانک اللہم ثنا پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو گویا سنت غیر مؤکدہ کی دوسری رکعت میں جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے تو وہ قعدہ جو ہے وہ آخری قعدہ کہلائے گا، قعدہ اولا نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ کو درود اور دعا کا ملانا افضل ہے۔ اگر آپ صرف التحیات پڑھیں گے اور درود یا دعا نہیں پڑھیں گے، اسی طرح تیسری رکعت میں آپ ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن افضل طریقہ بتا رہا ہوں یہی ہے سنت غیر مؤکدہ میں، کہ آپ دوسری رکعت کے اندر قعدہ اولا میں، یعنی جب دوسری رکعت میں جب قعدے میں بیٹھیں گے تو آپ اس میں درود اور دعا پڑھیں، اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کی جو دوسری رکعت ہے نا، جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے تو وہ قعدہ اخیرہ نہیں ہے بلکہ وہ قعدہ اولا ہی ہے۔ اس میں اگر آپ نے غلطی سے بھی درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد آپ نے پڑھا، آپ کے اوپر سجدہ سہو آخر میں واجب ہے۔
اسی طرح آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں 3 فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ اس کا سنت مؤکدہ کا پڑھنا یہ لازم ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کا جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ اصل میں قاعدہ اخیرہ ہے، جبکہ سنت مؤکدہ کا جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ قاعدہ اولیٰ ہی ہے، وہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کا جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ اس میں درود شریف پڑھنا، اتحیات کے بعد درود پڑھنا، دعا پڑھنا، اور اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ افضل ہے، جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ملانا یا دعا پڑھنا، اسی طرح تیسری رکعت میں ثنا وغیرہ پڑھنا یہ جو ہے نہیں ہے۔ درود یا دعا پڑھیں گے قاعدہ اولیٰ میں تو آپ کے اوپر جو سجدہ سہو آخر میں لازم آئے گا۔ تو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی تعریف، اس کے پڑھنے کا طریقہ اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر سنتوں کے متعلق یا فرائض کے متعلق کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔